الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد ہمارا جو موضوع آج سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کا جو بنیادی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شب و روز کیسے گزرے. اللہ جل شانہ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی یہ بہاریں، یہ پرنور ساعتیں، یہ بابرکت لمحات نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان نفع بخش لمحات کو اپنے لیے ہم کیسے مزید فائدہ مند بنا سکتے ہیں، یا اس سے ہم کیسے اور کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کیا ہے، جس کی اتنی مشہوری، اتنا چرچا، شہر اللہ کا ٹائٹل جس کو دیا گیا. تو آخر یہ شہر اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اگر قرآن سے ہم کنسلٹ کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی یہ لوگ یہ جو روزہ ہے یہ تم پہ فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ جو آخری آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں تاکہ متقی بن جاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ متقی بناتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان میں تقویٰ پیدا کرتی ہے، اسے متقی بناتی ہے، وہ کسی ایک خصوصیت کی حامل نہیں، اس کے فضائل و مناقب کئی ہیں، ملٹیپل ہیں. اسی وجہ سے تو وہ متقی بناتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو متقی بناتا ہے، اس روزے کا اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ نارملی میں معذرت کے ساتھ میں پھر معذرت کروں گا اپنے ان خطباء سے، آئمہ حضرات سے جو اس منصب پر بیٹھے تو ہیں لیکن معذرت کے ساتھ وہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو بیان فرماتے ہیں تو وہ بالکل ایک ابتدائی درجے کا بیان ہوتا ہے، جس میں چند خصوص اس نے نصوص بیان کر دیے، فضائل بیان کر دیے، لیکن اس سے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کیش کیسے کروانا ہے، اس بارے میں بہت کم علماء کرام ہیں جو اظہار خیال کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کو میرا سلام، جو نہیں کرتے ان سے ہاتھ جوڑ کے التجا کہ آپ عوام الناس کو اس بارے میں گائیڈ کریں، آپ اس میں تعلیم دیں، ان کو ترغیب دیں کہ ہم ماہ رمضان کی شب و روز، کیونکہ مہینہ خاص ہے، مہینہ خاص ہے، آپ مہینوں سے ہٹ کر ہے، اس میں جو انعامات ہیں، جو امت کے لیے جو اس میں نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں وہ عام مہینوں سے ہٹتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جب سب چیزیں ہٹتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے شب و روز کے معاملات کو کچھ ڈفرینٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کے ان انعامات سے، ان رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اب ماہ رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں ایک میں روایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. یہ شعب الایمان کی روایت ہے، سن لیجیے. حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جو کہ بھائی تھے، وہ یکے بعد دیگرے ایک سال کے وقفے سے وفات پا گئے. اب صحابہ کرام نے اسے کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جو ایک سال پہلے جن کی وفات ہوئی تھی اور وہ وفات بھی شہادت ہوئی تھی، یعنی وہ جہاد میں تھے اور شہید ہو گئے، تو دیکھا کہ وہ جو شہید صحابی ہیں ان کی جو روح ہے وہ جنت کے دروازے پر ہے، اور جو حالیہ فوت ہوئے تھے، جو ان کے بھائی تھے اور جن کی جو انتقال تھا وہ ایک طبعی موت تھی، یعنی کوئی جہاد وغیرہ میں نہیں گئے، شہادت نہیں.
لیکن ان کی جو روح ہے وہ جنت کے اندر پرواز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جن صحابی نے یہ خواب دیکھی انہوں نے دوسروں سے آ کے ڈسکس کیا، تو اب سارے تعجب کے ساتھ اس غور و فکر میں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور توقع ہو رہا تھا۔ اسی اسنا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو پھر سارا معاملہ، سارا ماجرا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا تو حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ دونوں جنتی ہیں، یہ پہلی بات تو طے ہو گئی۔ لیکن یہ جو آپ ان کے مراتب کے فرق دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنت کے دروازے پر ہے اور دوسرا جنت کے اندر ہے، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ دوسرے والے کو زندگی میں اس سے ایک ماہ رمضان زیادہ ملا، یعنی ماہ رمضان زیادہ ملنے کی وجہ سے اس کی عبادات اور اس کی جو اس نے اللہ سے مناجات کی جو رحمتیں سمیٹی وہ ظاہر ہے دوسرے سے بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو جنت میں داخلہ جلدی مل گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ دونوں جنتی ہیں، لیکن جنت میں بھی ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں۔ سبحان اللہ۔ گویا اس حدیث کی اگر غور کریں تو فرق یہ پتہ چلا کہ رمضان وہ ہے جو دنیا میں گناہ گاروں کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، متقی بناتا ہے، قرآن کی بات یاد آتی ہے۔ پھر متقی بناتا ہے تو پھر چھوڑ نہیں دیتا، پھر اس کو قبر کے اس سے بھی نکال کر اور پھر جنت تک پہنچاتا ہے اور جنت میں بھی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہوگی۔ اب تھوڑا سا کانسیپٹ یقین آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ روزہ ہے کیا۔ اب یہ روزہ جب اتنی خاص چیز ہے تو پھر خاص چیز کے لیے تیاری بھی خاص ہونی چاہیے۔ اب تھوڑا سا میں یہ جو آپ کو میں پیش کیا اس کی اہمیت، اس کی فضائل کے اوپر ہم سے بات کی، اب اسی تناظر میں آپ حالیہ دور کو دیکھ لیجیے کہ ہم اس مہینے کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ ہم جب یہ مہینہ آتا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ روڈوں پہ سے گزرے تو وہاں پہ جگہ جگہ بورڈز لگے ہیں اس چیز کے کھانے پینے کی اشیاء، وہ جی فلانا دھماکہ ہوگا، رمضان کا کیا۔ ایک منٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ماہ رمضان کوئی کھانے پینے کا ایونٹ ہے کہ جناب سحری میں یہ کھائیں، افطاری میں یہ کھائیں۔ ارے یہ کیا؟ وہ مہینہ اس کی شان کیا ہے اور ہم اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے۔ ارے بھائی روزہ متقی بناتا ہے تو تقوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی ان لوازمات سے ہٹا کر رب تعالیٰ کی طرف اس کو لے کر جائیں، اس کی طرف رجوع زیادہ کریں۔ اور روزے میں جو کم کھانے پینے کی حرکتیں ہیں اس کے پیچھے بھی راز یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر اور طبی حاجات سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کی طرف مہر ہو جائے، کیونکہ اتنا خاص مہینہ ہے۔ ارے بھائی میں مثال دوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلان چوک پر حکومت کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور وہ آسمان سے پیسے گرا رہے، آپ یقین جانیں پورا پنڈی سارے کام چھوڑ کر وہاں پہنچ جائے گا، اور جب تک وہ ہیلی کاپٹر سے آخری روپیہ بھی اٹھایا لیں گے یہ لوگ وہاں سے جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں۔ اب ایک مہینہ ایسا کہ جس میں دن رات اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں، اس کے باوجود سمیٹنے والے رمضان آخر میں لگے ہوئے کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، اور اس طرف توجہ نہیں۔ ارے بھائی یہ تو پھر زیادتی ہوئی، یہ تو پھر غفلت ہوئی کہ ہمیں رب تعالیٰ پکار کر کیا ہے۔ ایک روایت کا مضمون ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات کی بات کرتے ہیں، ابھی تو 30 راتیں ہیں، پہلی رات کی یہ شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور اس پہلی شب میں جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پہلی شب کی شان ہے۔ تو سوچئے کہ اور اس شب مزید جو اس کی راتیں ہیں ان کی کیا شانیں ہوگی، اس میں شب قدر ہے اس کی کیا شان ہوگی۔
اور रब्बुल आलमीन इस तरह अपने बंदों को इस महीने में नवाजता है। लेकिन बात वही आ जाए कि हम इसको कैसे गुजारते हैं। जनाब रमज़ान आता है, हमने सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है, और बड़े ही दिल परेशान हुआ कि हम किस तरफ चल पड़े कि पहले तो अफ्तार पार्टियाँ सजती थी जो कि अक्सरियत को नमाज इशा और तरावी की अदायगी से मुकम्मल रोक देती है। अब इस होने पे सुहागा ये कि सितम बालाए सितम अब सारी पार्टियों का रवाज भी चल पड़ा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि जब सारी पार्टी होगी तो नमाज फजर और उसके बाद जो इतना जबरदस्त और इतना रहमतों वाला वक्त है तस्बीहात का, तहलीलात का, तिलावत कुरान का, वो सब वक्त भी ज़ाया हो जाता है। और यूं ये लोग सहर पार्टियां उड़ाने के बाद अपने बिस्तरों पर गिर पड़ते हैं, घंटों सोए रहते हैं, और यूं ही ये दिन तमाम होते हैं और आप माह रमज़ान की हमारी इसी गफलत की नजर हो जाता है। सामीन मोहतरम, इस हवाले से कलाम तो बहुत मजीद है। आज जो मेरा हमारा मौजूद तो ये रहेगा कि माह रमज़ान में शब और रोज़ कैसे गुजारे जाएँ। इसमें इंशाअल्लाह मज़ीद मैं आगे भी अपनी गुज़ारिशात पेश करता रहूँगा। जो आज की पहली गुज़ारिश थी वो यही थी कि हमें अपना फ़ोकस अपने खाने-पीने, सहरी अफ्तारी में जो इतनी ज़्यादा हम वो करते हैं एहतमाम, उससे हटा के ये सारा एहतमाम अपनी इबादत के लिए करना है। बाकी इंशाअल्लाह रोज़े के हवाले से रमज़ान में मज़ीद क्या ऐसे काम हैं जो हम करें तो हम इसके बेनिफिट्स को, इसके जो मफादात हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, उसको ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह इस पे कलाम करता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आफ़ियत और सेहत के साथ माह रमज़ान की बरकतें, बहारें बार-बार देखना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु